السلام علیکم ناظرین، الحق میڈیا ٹی ایس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ اسی طرح کی اہم ترین ویڈیوز آپ کو ہم وقت پر پہنچا سکے۔ السلام علیکم۔ جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا، ہماری محبت میں کچھ کمی ہو گئی یا ہم سے کچھ غفلتیں سرزد ہو گئی، ورنہ وہ دربار سے محروم رہنا کوئی بات ہی نہیں۔ ابھی میں تاریخ کا ایسے ہی کچھ ایک صفحہ تاریخ کا میرے نظروں کے سامنے سے گزرا تو فتح مکہ کے واقعات کو دیکھنے پر محسوس کرنے پر ایسا معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کو فتح کیا تو آپ نے ان تمام لوگوں کو امان دے دی جو اللہ کے گھر میں ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے، سب کو اللہ کے رسول نے پناہ دی۔ ایک انگریزی مورخ لکھتا ہے کہ کوئی جیتنے والا اتنا اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ لے جائے، یہ پہلی بات ہوا اور نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اپنے آپ کو چادر ڈال کر اونٹ کے اوپر ایسے ہی ہو گئے تھے کہ اونٹ کی کوہ جو رہتی ہے وہ سرکار کے سینے کو لگ گئی۔ معلوم ہوا کہ بعض وقت معاف کرنے والا بھی عاجزی اختیار کرتا ہے۔ ہم لوگوں کے پاس کیا ہے، معاف کر رہے تو بھی بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتے، بڑا دل والا ہوں میں، کیا معاف کریں۔ ایک انسان کی غلطی کو ہم معاف نہیں کر سکتے، ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اگر کوئی آ کے ہم سے معافی طلب کرے تو ہم معافی بھی نہیں دیں۔ مگر ہم کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ میرے آقا نے کیسوں کو معاف کر دیا۔ جو تلوار سامنے چلائے ان کو بھی معاف کر دیا، جو تلوار لے کر میرے سرکار کے سامنے کھڑے ہو کر کہا بولو میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا، تو آپ نے یہ فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ آج ہم لوگوں کے ایمان کمزور اتنے ہو گئے ہیں کہ اللہ کو بھول کے دنیا والوں پہ نظر کریں، پیسہ ہونا دنیا والوں کو دے، آخرت کی ٹکٹ دنیا والوں سے طلب کر، انہوں ہمارے کو معاف کرا دیتے تو کون معاف کرے گا۔ حال ہی میں ایک بزرگ کے بارے میں ایک صاحب نے آ کے نام لے لوں گا میں، اس سے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مرید بن جائیے پھر آپ کو میں جنت میں لے کے چلے جاؤں گا۔ مطلب پہلے مجھ سے تو پوچھ لو ہم جانے والے ہیں کیا؟ میرے کتابوں کو دیکھ کر ہمارے کو یہ اندازہ ہوا کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، اولیاء کرام، وہ بھی صرف یہ کہے کہ ہم اپنا عمل کر رہے ہیں، باقی اللہ کے یہاں وہ سزا دے یا جزا دے اس کے ہاتھ میں، ہم تو مجبور ہیں، وہ ہے ہمارے کو معاف کرنے والا، وہ ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا۔ مگر آج کل کے پیرا اگر نکل نہیں، اور میں تمہارے دامن پکڑ لو نکل جائیں گے، دامن رہا تو نکلیں گے، دامن کسی کے پاس نہیں رہیں گا،
सुब्बाराना उठे जाएंगे, किसी के पास कपड़े नहीं होगा। बाज़ किताबों में आया है कि 3 लोग कपड़ों में रहे, 3 लोगों को अल्लाह तबारक व तआला कपड़े अता फरमाए। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि आपके और हमारे बावजान है। दूसरा बयान किया जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़े दिए जाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी कपड़े इसलिए दिए जाएंगे कि आपको सबसे पहले दुनिया में अल्लाह के लिए बराना किया है। बाकी में तो आप मालूम होगा ना, जब आपको आग में डालना चाह रहे थे, आप इतने वजनदार थे कि उठ नहीं सक रहे थे। हमेशा शैतान किसी को ना किसी को साथ देता। वहां भी आके बदमाश क्या किया, उसने कहा कि देखो तुम इब्राहिम को आग में डालना चाह रहे, मगर इस वक्त पूरे फरिश्तों की नजर इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर है, उनकी दुआओं पर है और उनकी नजर इब्राहिम, और जब तक फरिश्तों की नजर इब्राहिम पर रहेगी, इब्राहिम को कोई भी नहीं उठा सकता। तो क्या करे, तो कहा है कि कपड़े उतारो, फरिश्तों को डर हो जाए। तो आपके कपड़े उतार कर आपको आग में डाला है। तो कहते हैं कि दूसरे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रहेंगे जो अल्लाह के लिए जिनको बराना किया गया था, इसलिए अल्लाह उनको लिबास अता फरमाएगा जन्नत का। आमीन। और तीसरा लिबास जिसको मिलेगा वो मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जने बोलना था वहाँ पर को सरकार के रूप में बात पर तो सखत गुजार मत करे। सलाम करे तो तकरीर करो, सलाम नहीं करे तो अटका करो, आधा घंटा तकरीर सलाम पे कर दे। वैसे दुरूद पढ़ो बोले तो दुरूद में पढ़ती वहाँ रुक जाओ। आप लोग जब तक दुरूद में पढ़ेंगे आगे नहीं पढ़ते। इस वास्ते मेरे आका ने आपको और मुझे हर जगह याद रखा। अरे हम जब मेरे आका का याद आया जिक्र आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं बोल सकते, पूरा रखो पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलो। हमारे पास होगा तो स्वाद लिखते। अब तो ये नया आ गया, ऐसे इंग्लिश में मैसेज आ रहा, मोहम्मद ऐसे ने फरमाया, मोहम्मद ऐसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। हमारे लोगों में आजकल सबसे बड़ी कमी ये हो गई है कि हम अपने प्यारे रसूल के नाम को भी मुकम्मल नहीं लिखते। मोहम्मद भी पूरा नहीं लिख रहे हैं आजकल, एमडी लिखते हैं, MOHD लिखते हैं। मोहम्मद पूरा लिखो, शायद वो पूरी स्पेलिंग की वजह से अल्लाह तुम्हारे को वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्पेलिंग रहने से अल्लाह तुम्हारे को मेरे सरकार के सबसे में आखिरत में पकड़, क्योंकि पास किताबों में आया है वहाँ पुकारा जाएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ महशर आवाज दी जाएगी। अब मोहम्मद जैसी फरमाएंगे जितने मोहम्मद हो गए, अल्लाह मुझे उसमें शामिल फरमाए, आपको भी इसमें शामिल फरमाए, और सरकार के साथ साथ हम भी अंदर चले जाए। उठ करीम का करम का मामला है मियाँ, जिससे चाहा बगैर हिसाब में बैठी, और जब हिसाब लेने बैठेंगे अल्लाह अकबर, एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा। कब सोए, कब क्या खाए, क्या खिलाए, कहाँ से लाए, कहाँ दिए। अल्लाह अकबर। आपको मालूम है हम लोग समझते खाना खा रहे, खाना खाने का नहीं है, खाने के बाद वो खाना कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया खरीदने के लिए। अब एक एक सवाल अगर आ जाएगा तो आप बताओ, मैं आप जवाब दे सकेंगे? कितना एक वक्त का खाना, दिन में 3 टाइम खाई माशाअल्लाह। पूछा जाएगा चावल कहाँ से खरीदे, खुला दुकान से, कौन से पैसों से खरीदे, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। अल्लाह अकबर।
اللہ اس حساب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہم کو معاف فرما دے اور بخش دے یا رب، ورنہ دور دور تک ہماری بخشش کے کوئی راستے نظر نہیں آئے۔ اس لیے صحابہ کرام اولیاء اللہ بزرگوں نے ہمیشہ اللہ کے سامنے گر گڑائے، توبہ استغفار کیا، اللہ کو منانے کی کوشش کی، اور بار بار یہ کہے کہ ہم گناہ گار، ہم خطا کار ہیں، آپ کے رحم و کرم کے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ آج ہم کو سرکار کے نام کی توہین کرنے والے کوئی الگ اعلان کر رہے ہیں، اور ہم لوگ ڈر کے پولیس میں اپلیکیشن آتے ہیں، اور یہاں کی پولیس لفظ پولیس تھوڑی کے کام کی نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے میرے کو کہ اگر ان کے خداؤں کو برا کہا جاتا ہے تو بہت بڑا ہنگامہ کر دیتے ہیں، بلکہ آج کل کے کرسیوں پہ بیٹھنے والوں کو کہا جائے تو ہنگامہ ہو جاتا۔ اور آج ہمارے سرکار کی شان میں ایک گستاخ بیٹھ کے بڑے بڑے الفاظ کہہ رہا ہے اور منہ کو جو آیا ہانک رہا ہے، ہمارے لوگ لے جا کے پولیس میں درخواست دیے تو ایسے پیسہ بک کر رہے جیسا کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ یاد رکھو تمہارے کرسیاں بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم آج اپنے کرسیوں پر بیٹھ کے جو فخر کر رہے ہیں وہ ایک دن کرسیاں تم سے اللہ چھین لے گا، اور اللہ تمہارے کو ایسی جگہ رسوا کرے گا کہ جہاں سے تم منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ آج ہمارے پیارے رسول کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ کتنے لوگ ہیں بولا کہ جس کو دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ میرے آقا کی اس نے شان میں گستاخی کی، اس کا دل میں کوئی درد ہوا ہوگا، کتنے دل لوگ بھی ہم بھی دے تو باہر بھی کو دیکھتے ہیں، مولانا پڑھے سرسری پڑھے لگتی ہے اخبار بات اتنی بولی نا سرسری دے کے بات رکھتی ہے، مگر مجھے اور آپ کو میرے آقا فرمائے میاں تمہارے میرے ذکر کے ساتھ لوگ اتنی محبت کرنے کے دعوے کرتے تھے، اور میرے لیے اتنا منہ کھول کر بدماشی کر رہا تھا، اور تم لوگوں نے خاموشی اختیار کی، کیا جواب دیں گے؟ میرے عزیز دوستو اس دن کو یاد کر کے سمجھ جاؤ، آج جس دن تمہیں سرکار کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور سرکار فرمائیں گے میرے امتی ہونے کا بہت دعویٰ کرتے تھے اور میرے امتی ہونے کے بارے سے تقریرہ کرتے تھے، اور میرے امتی ہو کے اتنا بھی نہیں کیے کہ میرے نام کے ساتھ کوئی میری شان میں گستاخی کر رہا تھا، تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ کہ مولانا ہم بیٹھ کے کمرے میں بدعا دی، بہت اچھا کمال کر کمرے میں بیٹھ کے دیے، اللہ روزی اگر دے دیے تو بہت بڑی بات، مگر میں ہمارے یہاں کے کمشنر سے آدھا مطالبہ کروں گا کہ ایسے ویڈیو کو لوڈ کرنے والوں پر بھی سخت ایکشن لیا، اور ایسے لوگوں پر سخت مقدمات دائر کرے، ورنہ یاد رکھو کمشنر صاحب آپ کو بھی ہم معاف کرنے والے نہیں، اور ہم کبھی وہ کریں گے کہ ہمارے کو آج حیرت یہ ہوگی ختن کا کتنا بڑا ہمارے پاس سلسلہ شروع ہو گیا، دیکھیں آپ ہر گلی میں خبر ہو رہا، لوگ بول رہے ہیں ہم کیسا کنٹرول کی، کیا کنٹرول کر رہے ہیں پاور، اور ہمارے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ان کی ہاتھی ان کے سلے ہو، ان کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے کلمہ گو کو مارنا، بیویوں کو مار دے، شوہروں کو مار دے، کیا سالم زمان آ گیا، کیا ظلم کی انتہا ہو گئی ہے۔ اگر ہمارے ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارا حالات کنٹرول میں ہے شہر کی، اللہ اکبر، انہوں اپنی بیگم کے کنٹرول میں یہ معلوم ہے، باقی تجھے نہیں معلوم۔ ہمارے کو تو ہمارے یہاں کے پولیس ڈپارٹمنٹ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، جھوٹوں کا ساتھ دیتے، سچوں کو چکلے لگاتے ہیں،
بلکہ جھوٹے کو کھڑا کر کے جھوٹ بولنے لگا کہ سچا بھی پریشان ہو کے پلٹ جا رہا. اور بڑی شرم آتی ہے جب سرخی میں پڑھتے ہیں پیسے چوری ہوئے فلاں فلاں کے ساتھ میاں بھائی میں موجود. آپ کے میرے آقا نے آپ کو یہ چیزیں کہتے ہیں، آپ کس کے اوپر انگلی اٹھی؟ آپ مسلمان ہونے پر لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں. مسلمانوں کا کردار یہ تھا کہ ایک زمانہ تھا، ہمارے والد ہمارے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پتھر گٹی پہ جتنے سونے کے دکانیں ہیں وہاں پہلے دینے والے چاؤش ہوتے تھے، مسلمان ہوتے تھے. اور ان کا یہ ایمان تھا وہ کرنے والے اور کاروبار والوں کا کہ اگر ہمارے سیکورٹی میں مسلمان ٹھہرا ایک آنے کی چوری ناممکن. میرے بھائی اپنا مقام پہچان، اپنے مقام کو ہم دیکھو، اپنے اپنے گھروں کا جائزہ، اپنے اپنے خاندانوں کا جائزہ، اپنے اپنے رشتہ داروں کا جائزہ. کہاں ہم اللہ کی طرف ہے، کہاں ہم اللہ سے پورے، کہاں ہم سرکار کی محبت کے دعوے کرتے، کہاں ہم پیارے رسول کے ہم چاہنے والے ہیں. ذرا دلوں میں اپنے اپنے جائزہ. حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم بولتے ہیں میرے آقا ہے، میرے پیارے رسول ہے، دوسری طرف ہم کو آداب محفل تک نہیں مانتے، اخلاق بھی نہیں مانتے. ہمارے بزرگوں نے کہا کہ باوضو بیٹھا کرو جب بھی تم سرکار کا ذکر کر رہے ہو. آپ کو معلوم محمود غزنوی بادشاہ وقت تھا، اس کے غلام کا نام تھا محمد. ایک وقت تھا اٹھ کے جا کے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، پوری ان کی وہ چرئی تھی، اپنے وزراء کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو چل رہی تھی. ایک دم اٹھ کے پانی لینے گیا، پانی لے کر پینے لگا. غلام سامنے ٹھہرا ہوا ہے. غلام گھبرا گیا، یہ بادشاہ کو آج کیا ہو گیا کہ آج اس نے مجھے پانی کا نہیں کہا، خود جا کے پانی لے لیا. کیا بات ہوگی، کیا خفگی ہوگی مجھے بادشاہ سے، بادشاہ بھی اس سے خیالوں میں ہے بات. پی لیا پانی، آ کے بیٹھ گیا. آخرکار اس غلام نے جا کر کہا جان اگر میری بخشی جائے تو میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کرو سوال. کہا کہ کیا وجہ ہے کہ آج آپ نے مجھے پانی پلانے کا حکم دے دیا اور خود جا کے پانی پی لیے. اس بادشاہ جو محمود غزنوی ہے اس نے کہا کہ کوئی تیرے سے قصور نہیں ہوا، قصور میرے سے ہوا کہ میں باوضو نہیں تھا، باوضو نہیں تھا اور میں باوضو نہیں ہونے کی وجہ سے تیرے کو نہیں پکارا. مجھے باوضو نہیں ہونا اور تیرے کو پکارنا ہونا مناسب نہیں دکھا. اور میں ہمیشہ میرے سرکار کا جب بھی نام لیا ہوں وضو سے نام لیا ہوں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ بغیر وضو کے میں تیرے کو نام پکاروں. کیا محبت. آج ہم لوگ جتنے بڑے ہوئے ہیں ناتوں پہ ناتا لگا جائے. آج ہماری حالت یہ ہے پڑے ہوئے رہتے ہیں، کلفی لگا لے کے بڑھے جاتے ہیں. ادب پہلا خرینہ ہے محبت کے خرینوں میں. ادب سے ہی انسان ہے. ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچے بھی میرے سرکار کا احترام کرتے ہیں. بچوں کا واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں. میں یہ اس بات سے بولتا ہوں آپ لوگ کے بچوں کو ایسے باتیں سمجھانا. ایک وقت کیا ہوا، ایک صاحب نے آ کے شکایت کی حضرت سرکار بیر کے جھاڑ میرے گھر میں بیر کا جھاڑ ہے اور باہر کے بچے کچھ اس سے باہر ہے اور میرے بچے جو ہے باہر کے پتھر مار کے بیر چھوڑا لیا. اور میرے آقا وہ جو میری آمدنی کا ذریعہ ہے وہ بیروں سے ہے. وہ بیر اگر نہیں ملے تو میں اپنے گھر کو فیملی کو کیسا پالوں.
सरकार ने फरमाया अच्छा वो बच्चों को बुलाओ। पूरे बच्चे आए तो मेरे आका ने फरमाया देखो आइंदा पत्थर मार के बेर गिरा के खाना मना कर रहा हूं मैं, इससे आइंदा इख्तियार करो। ये सरकार के जमाने के बच्चे थे वो ना, मेरे आका फरमा दिए ना पत्थर नहीं गिरेंगे, पत्थर नहीं मारेंगे, पेड़ों उठ के चले गए। और मेरे आका ने ये भी फरमा दिया हवा से गिर गए तो खा लो। क्या फरमाया? हवा चले और पेड़ गिर गए तो खा लो, मगर पत्थर मार के नहीं खाना। सुभान अल्लाह। अब रोज 10-10, 15-15 बेरा खाने वाले बच्चे हैं, 8-10 दिन हो गए बेरा ही नहीं गिर रहे। रोज पेड़ों के झाड़ को देख रहे, मुंह में पानी आ रहा है, घर को जा रहा है, मतलब क्यों? सरकार ने फरमाया मानने के क्या बच्चे में भी मेरे सरकार का क्या खौफ था। आखिरकार एक दिन बच्चों ने कहा चलो आज हम सुन के मेरे आका के पास जाएंगे। सब बच्चे आके आका के पास बैठे, मेरे सरकार ने कुछ फरमाया, बच्चों ने भी कुछ सुना। उसके बाद कहा मेरे आका एक गुजारिश करने हम लोग आए थे। सरकार ने फरमाया करो। बोले आज हम दुआ करते हैं आप आमीन बोलो। क्या बोला? हम दुआ करते आप आमीन बोलो। सरकार ने फरमाया ये बोले वो बोले ये बोले, उसके बाद बोले अल्लाह ऐसी हवा चला कि पूरे बेरा बाहर सरकार भी आमीन बोली। अब बेरा पूरे बाहर गिरे। अब ये तलबा बच्चे सरकार जाके बेरा चुप के खा रहे, मजे ले ले। वो साथी दौड़ के गए आगे, मुझे क्या है मेरे आका फिर देखिए बेरा वाला बोले बेरा मार के पत्थर नहीं गिर गए, बेरा गिर गए तो खा रहे। बोले आज अजीब मामला हो गया। वो बच्चे मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मेरे आका आज हम दुआ करते आप आमीन दो। मैं बच्चों की मोहब्बत में बैठ के आमीन कह दिया। आज मालूम होता अल्लाह ने बच्चों के हाथ से रखा है। मेरे आका के जमाने में ऊँट भी फर्मा पड़ता, ऊँट भी मेरे सरकार की ताक पर। आज हम लोग पूरी सलाहियतें रखने के बाद अमल नहीं। एक ऊँट ने आके सरकार से फरियाद किया। क्या फरियाद किया? तो आपने अपने गांव का जायजा ले। कहा या रसूलल्लाह ये लोग मेरे जो मालिक है ये लोग नमाज फजर छोड़ के सोते रहते और मेरे आका मुझे खौफ है कि इनकी वजह से अल्लाह का खैर हमारे घर में ना आ जाए और मैं हलाक ना हो जाऊं। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने उसको उनके मालिक को बुलाया जो साहबी रसूल थे, उनको बुलाया, कहा क्या बात है तुम्हारा ऊँट शिकायत कर रहा है? आज से ही बोलो दिल पे आ रहा। बहुत से ऐसे होंगे जो नमाज पढ़ते होंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो नमाज छोड़ भी देते। अब आने वाला रमजान क्या है? क्या है? रमजान मुबारक है। अब आइंदा 10 रमजान में होंगे इंशाअल्लाह। तरावी के बाद 11 बजे कौन सा अपन अब जल्दी आ रहे तो जब बोलूंगा मैं आओ। अब जल्दी आ रहे तो बोलूंगा आप लोग 11 बजे आओ, तरावी पढ़ के आओ। अभी 11 बजे आ रहे। और रमजान का क्या है? जलाना। ये महीना गुनाहों को जला देता है, सबसे रमजान का है। अब हमारे गुनाहों को जलाने के महीने में हम गुनाह करने का, ऐसे भी गुनाह मत करो।
اس سے پہلے بھی کہا مانگنے آیا اس کو دے دو، نہیں ہے تو دعا دے، مانگنے آیا تو کچھ ہے تو دے دو، نہیں اس کو بھی جھڑ کے مت دو، دعا دے دے بھائی آپ جائیے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے کہ اللہ آپ کے رزق کے دروازے کھولے۔ ہماری کیفیتیں الگ تھی، ہم لوگوں نے بالکل اپنے آپ کو پلٹ لیا، دنیا داری میں ہماری اتنی آنکھیں ہٹ گئی کہ ہمارے کو میرے آقا کے وہ واقعات، وہ سیرت کے واقعات، وہ حالات زندگی، وہ بزرگوں کی زندگی، اولیاء اللہ کی زندگی، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ہم کو بالکل وائٹ کرتے ہیں، وائٹ پیپر بنا کے دیکھا اللہ والے دنیا سے جا رہے تو جا رہے، نعمت بدل دنیا میں کوئی نہیں آتا، دنیا اللہ والوں سے خالی کر دے رہا۔ آج ایک صاحب آئے تھے میرے پاس، صاحبہ ہے، بولے میرے شوہر حافظ ہے، اچھا ماشاء اللہ کے علم میں برکت، بولے کوئی دن ایسا نہیں ہے تو مجھے زور سے مارتے ہیں کہ میں لاٹھی کھا جاتا ہوں، آنے کی وجہ بس کچھ نہیں، نمک کا میں اور آٹا میرے برابر۔ آج ہمارے پاس کے حالات کو ہم دیکھتے سوچ میں پڑ جا رہے ہیں کہ یہ حافظ قرآن ہے کیا؟ یہ ایسے ان کا تو میرے ذہن میں ایسا ہے کہ اللہ ان کا حفظ داخل کرے، جو لوگوں کو تکلیف دے ان کے سینوں میں قرآن کی نہیں، اور پھر اپنے آپ کو مولانا مولوی کلوی میں میرے سرکار نے زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ آپ کو معلوم اس رمضان میں آپ کو ہر رمضان میں آپ کے گھر والوں کی وجہ سے آپ کو سحری ملتی ہے، آپ کے گھر والوں کی وجہ سے آپ کو افطار، آپ چولہے کے پاس چڑھ کے 5 منٹ پکاؤ معلوم ہوتے، خود پکے نکلتے اندر سے، مگر وہ بیچاری نمک چٹے بغیر، مرچی دیکھے بغیر آپ کے سامنے بنا کے کھانا لا کے دکان میں رکھ دیتے۔ الحمدللہ اس کے کھانے کا وہ مزاج میں ایپ نکالنے کے مزاج ہوتے ہیں، یہ پکا ہے، یہ بنا ہے، یہ کھانا ہے، روٹی نہیں ہے، سب پیزا کیا ہے معلوم؟ دادا اس کو ہٹ کے اپن کیا کرنا، باہر نکلنا۔ ایک اللہ والے تھے، دھوپ میں جا رہے تھے، پیرام چلنے لگے، چپل بھی نہیں ہے، ایسا ذرا دل میں آیا، سامنے دیکھے ایک آدمی بغیر پیر کے بیٹھا ہوا، اللہ ذرا شکر ہے چپل نہیں ہے، پیرا تو ہے نانا میاں، اب پیرا تو پیرا بھی نہیں دیتے تو میں کیا کر لیتا۔ آج ہم لوگوں میں یہ احساس ہے، ہم لوگوں کا کہ یہ اپنا کام ہے، جو اپن بولے وہ ہونا، جبکہ میں یہاں لکھ کے لگایا تھا نکال دیے کہ ہم اللہ چاہے تو نہیں چاہتے، اور جو چاہے وہ چاہتے، اس کے باوجود اللہ آپ کو برابر دیتا ہے۔ جو طلب میں نے کیا اپنی عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے، کچھ بھی کمی نہ کی کسی بچیار، مجھ کو عطا کر دیا میرے پروردگار۔ سے کا کھانا زبان کا مزہ، اب دیکھو دنوں میں مزہ نہیں ہے تو لے کے چلے آ رہے ہیں، زبان میں مزہ نہیں آ رہا، چل کر بھی اپنا چالو ہے بول کے بتا لو، کبھی کبھی نمک چکو، کیا کریں گے؟ نمک چکو، نمک کی وجہ سے بھی بیماریاں دفع ہوتی۔ میرے سرکار کی سنت ہے، ہر کھانے سے پہلے زبان پہ لگاتے تھے نمک، چکتے تھے، آپ چکنا شروع کر دو گیسٹر کا آرام کرے گا انشاءاللہ۔ سرکار کی ایک سنت زندہ کرو،
آج یہ طے کر کے اٹھو کہ ہم ایک ایک سنت کو زندہ کریں گے، پر پورے کم نہیں کر سکتے۔ آج سے ہم ارادہ کر ٹیسٹر کو چالو رکھیں گے، اور ٹیسٹر کو چالو رکھنے کی کیا ہے، ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس کو لگا کے دیکھتے رہنا کرنٹ آ رکھا ہے، گٹر میں ڈال دیا تو زنگ پکڑ گیا تو پھر بڑی کا کام کرنا ہے۔ یہ زبان کا ٹیسٹر بھی اس کو گناہوں سے بچاؤ، نوالوں سے حرام بچاؤ، غیبت سے بچاؤ، شکایت سے بچاؤ، شکووں سے بچاؤ۔ ہاں نصیحت کے لیے کوئی جملہ بول رہے تو جائز، اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے آپ اس کا ازالہ کریں تو جائز ہے، اس لیے کہ ہم جب تک وہ بات کو نہیں کہیں گے تو دوسرے لوگوں کے لیے وہ مثال نہیں بنے گی بات، اس لیے ان کا اشارہ دینا بھی ضروری ہے۔ تو بعض جگہ حکمتاً بولنا پڑتا، اور حکمتاً بولنے میں اپنے لوگوں کو خاص لوگوں نے حکمتاً بولا جائے، تو اپنے زبان کے ٹیسٹر کو چالو رکھنے کیا کریں گے، سننا شروع کر دو، اگر سے نمک چکھنا، نمک چکھو تو منہ میں ڈالنے ڈالیں گے، مولانا معاف کرائے کھاؤ تو میں بس الٹی کر لیا میں نے، ناشتہ بھی نہیں کرا، قیمت کو کرو چکھنا بولے تو بالکل زبان پہ لگے، اللہ نے کہ ٹیسٹر کتنا اچھا لگے اور کرے گا کیا باہر بولتا میٹھا میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے تو میٹھا ہے، بہت میٹھا ہے بولتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ ٹیسٹر نہیں چل رہا تو آج کل لے کے آتے ڈال دینے والا، کیا بولے تو تم کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا، ایک صاحب بولتے کہ تم مزہ ہی آپ کھا کے نہیں، ارے میں غلطی سے بیوی کو بولا منہ میں تم کیا پکایا مزہ ہی نہیں آیا بول کے بولا، تو بیوی باہر جا کے کہتے وہ ایمبولینس کو فون کر ایمبولینس آ گئی، کیا ہوا تو تمہارا مزہ نہیں آ رہا کیسے نام بولے لیکن کر گئے ہر جگہ پتا پکنا وہی جگہ میں چھوڑتے، اگر مذاق کا وقت نہیں ہے تو دن میں 100 بار توبہ توبہ سے گناہ چھٹ جاتے ہیں، رونے سے بھی وہ چھٹ جاتے ہیں، سینوں میں ہمارے ہے آخر جو دل ہے بڑے پتھریلے ہیں۔ آپ بولیں گے مولانا کیا پڑھ لیجیے، بہت بھی پڑھ لینا بھائی، اپنا دور ایسا ہے نا استغفر نہیں پڑھ لو، مگر جب اچھی بات معلوم ہوئی فوری پڑھ دیتے، دوسرا لفظ پڑھنے کے خاطر رکھتے بھی نہیں کہ اللہ میں ہمیشہ اچھی بات پہلے تو عمل کرو، اچھی بات معلوم ہے تو اپنے پاس رکھو دوسرے کو، اور بری عمل ہے تو اپنے بھی کانوں میں رکھو، آنے تو دوسرے کو رکھو، خاموشی اختیار کرو۔ اب خاموشی میں آؤں گا تو 11:15 ہو گئے اور میں عنوان لے کے آیا تھا آج، اور ان کی حضرت کی نام بات ہوگا دل میں ایسا چپتی، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر پڑھتے ہیں تو بڑا دل پہ اثر کرتی ہے، دعا اور فاصلوں پہ میرے اپنے نام جو لکھے تھے وہ یاد آ گیا، نعت میں سناؤں گا کل حضور کے آگے، پڑھتے ہو کر تاکہ آ جائے، نعت میں سناؤں گا خود حضور کے آگے، جب کبھی جنت میں بزم نعت سچی ہو، سبحان اللہ، ایسے اشعار سامنے آ جاتے ہیں کہ دل کہتا ہے کہ اڑ کے جاؤں سب کے ہو جاؤں وہ ہری امت، کاش دیتا مجھے اللہ 2-4 پڑھ، اڑ کے جاتا سب کے ہوتا روزے سرکار، سبحان اللہ،
کاش دے جاؤں اللہ مجھے رو چاہتا بجن بھی نہیں سے تو اللہ مجھے اور آپ کو جو بھی زندگی اب آنے والے دنوں میں ہم کو برکتیں اللہ عطا فرمائے. آخری 2-4 باتیں رمضان تک کہہ دیتا ہوں. یہ رمضان تقویٰ پیدا کرنے کے لیے روزے رہنا ہے. تقویٰ ہے تو تقویٰ پیدا ہونا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ دیواروں پہ بھی نظر, دیواریں بھی جائز. یاد رکھو پورے رمضان میں ہم کو روزوں کو صاف رکھنے کے لیے کچھ حفاظت کرنا ہے, وہ زبان کی. یہ زبان اللہ کے ذکر سے ہٹ کے بندوں کے ذکر پہ نہیں آتی. یہ زبان اپنے حرام نوالے سے زیادہ بہتر ہے حلال نوالے. چاہے نمک سے افطار کرو, چاہے پانی سے افطار کرو. اور اس رمضان کو ہم یہ سمجھے کہ پہلے اور آخری ہمارا رمضان ہے. کیونکہ نعمت مائدہ رمضان کی جو ساتھیاں بھی رمضان میں نہیں. اب آنے والے رمضان میں کتنے رہیں گے, ہم رہیں گے نہیں رہیں گے پتہ نہیں ہماری خبر میں رہے گی. آپ کو معلوم جب کوئی خبر سے کے سامنے سے گزرتا تھا, خبر والا بولتا یہاں طرح کر کے نہ تو چلو, ہم بھی یہی اکڑ کے چلتے تھے, ہم بھی پیر پٹک کے چلتے تھے. آج کہاں ہے؟ تم بھی اپنے پیروں کو ذرا سنبھال کے استعمال کرو. وہاں تقی عثمانی صاحب نے خود بات میں لکھا ہے کہ ہر خبر پکار کے کہتی ہے سنبھل کے چل. نہیں معلوم تیرے کو کون سی ٹھوکر میرے پاس لانے, نہیں معلوم تیرے کو کون سی بیماری میرے پاس لانے, نہیں معلوم تیرے کو کون سا عمل میرے پاس لانے. اس بات سے اپنے زندگی میں سنبھل کے چلنا سیکھ جاؤ. میرے عزیز دوستوں, دعا کی درخواست کے لیے کہے ہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں. سمیرہ بے یہ دعا کی درخواست کی گئی ہے. شیخ امام صادق تو جو سمیرہ بیگم کے لیے بھی دعا کی درخواست کی ہے. سیدہ عنایہ اور ہمارے برادران بھی علیل ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اور جو بیماریاں جو وائرس نکل رہا اے اللہ تمام کلمہ گو کی حفاظت فرمائے. اے اللہ ہمارے لیے اپنے گھر کے راستے, اپنے حبیب کے گھر کے راستے کھول دے. اے اللہ ہمیں مستجب الدعوات بنا دیجیے. اے اللہ اس مبارک مہینے کو ہمارے لیے باعث رحمت برکت بنا دیجیے اور ہماری شفاعت کا معاملہ اس میں بنا دیجیے.